اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے. اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے. بچے جو اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے اس کے نکاح کے بعد، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور اس نعمت کو، جیسا کہ میں نے ہر بار بیان کیا ہوں کہ کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھین جاتی ہے. یہ جب کسی کا ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو، تب اس نعمت کا ہم کو احساس ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اولاد دی ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اور جیسا کہ ہر نعمت کے تعلق سے اللہ پوچھ کریں گا، اولاد بھی چونکہ ایک نعمت ہے، اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جانے والا ہے کہ اس اولاد کا کیا کیا، کیسے اس کی پرورش کی، کیا اس کی تربیت کی، کیا اس کو آداب اور اخلاق سکھائے، کیا اس کو شریعت کا علم اور جو ہے اس سے جو ہے اس کو علم دیا، کیا اس کو اللہ کے کلام کے تعلق سے کچھ کیا. اور یہ تمام چیزیں جو یاد رکھیے یہ پوچھی جائیں گی، اس لیے کہ اولاد نعمت ہے اور ہر نعمت کے تعلق سے روز قیامت سوال ہونے والا ہے. ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں اس ذمہ داری کا آج ہم نے احساس چھوڑ دیا. ہم اکثر دیکھتے ہیں جب لوگوں سے اولاد کی تربیت کے تعلق سوال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ تو بہت جو ہے بالکل جو میری اولاد جو ہے بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، لہٰذا اس معاملے میں نے اپنے آپ کو جو سب گجدوج کر لیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، اب یہ جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے رہے. حالانکہ ان بچوں کی عمریں 2 3 4 5 اور 10 سال ہوتی ہے اور انسان اور والدین بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں ان کے طرف کہ بس میں نے تو ان کو چھوڑ دیا، اب بن جائے تو بن جائے، کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میں تو ان کا ذمہ نہیں لیتا ہوں. تو یاد رکھیے اولاد ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کو پورا کرنا ہے. یاد رکھیے جو بھی والدین ہیں اور جو لوگ والدین نہیں ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، وہ کل کے والدین ہیں، ان کو بھی تیاری کرنا پڑے گی کہ میں نکاح کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیے، نکاح کے بعد اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اولاد ہے. ایک انسان کا نکاح ہوا، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو اولاد ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے وقت بہت جلدی گزرنے والا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں. تو اولاد کی تربیت یاد رکھیے یہ بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے. اس کی ضرورت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کو جانیے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا اور آخرت میں بڑا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا. آئیے، اگر ہم اولاد کی تربیت نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اولاد والدین سے جھگڑا کرتی ہے، والدین کو گالیاں دیتی ہے، آس پڑوس کو اور ماحول اور معاشرے میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے، دھکے دے کر ان کو نکالتی ہے. یا اسی طرح سے لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر یا بھگا کر لے کر شادی کر لیتے ہیں کہ والدین کی بغیر اجازت کے نکاح کر لیتے ہیں. تو اولاد کی جب صحیح تربیت نہیں ہوں گی تو جو نقصانات ہونے والے بہت زیادہ ہے، اور جو شرمندگی اور رسوائی انسان کو اس وقت ہوں گی جب اولاد کی تربیت نہیں کرے گا. اس کی لڑکی بھاگ گئی، لڑکے نے بھگا کے لا لیا، کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، باپ کو گالی دے دی، ماں کو تکلیف دیا، تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا. تو جب تربیت نہیں ہوں گی، یہ تو ایک نمونہ ہے، اخبارات اٹھائیے ایسے 100 نمونے آپ کو روز ملیں گے جہاں والدین جب تربیت نہیں کرتے ہیں بچوں کی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی بچے والدین کا قتل تک کر دیتے ہیں. اس نے تو بہرحال پھر بھی مری ہوئی ماں کا انگوٹھا کاٹا تھا، صرف قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، زیورات کے لیے، باپ کے پینشن کے لیے، اس کے پی ایف کے لیے، اور وہ گھروں سے ہٹال دیتے ہیں ان کی مال و دولت جائیداد کو اپنے نام پر کر کے. اور یہ واقعات کی فہرست ایک لمبی ہوتی جائیں گی اگر میں ان گناہوں کو گنواتا جاؤں. یہ صرف اور صرف اولاد کی طرف جو دھیان نہیں دیا جاتا ہے، ان کی تربیت نہیں کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ ہے. اور پتہ نہیں ایسے اور کتنے جرائم ہوتے ہیں جس کی سنگینی اور جس کی کوئی انتہا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں والدین کے خلاف، اس لیے کہ بچوں کو اچھی تربیت نہیں ہوتی ہے. اور جب ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوگا تو معاشرے اور ماحول اور پڑوسیوں کا اور مسافرین کا، ساتھ والے لوگوں کا کیا سلوک کرتا ہوگا وہ تو صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے. جو اپنے ماں باپ کو گالی دے تو دوسروں کی کیا عزت کرے گا، جو اپنے گھر والوں کو تکلیف دے وہ کیا سماج کے لیے فائدہ بنے گا. تو اولاد کی تربیت یہ بڑا اہم مسئلہ یاد رکھیے. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو دنیا اور آخرت کی بڑی رسوائیاں ہیں. عموماً ایک بات دیکھی جاتی ہے، ماں باپ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی نہیں نکلی، یا یہ کہتے ہیں کہ اولاد نے اچھا نکلنا چاہیے. لیکن ایک سوال جو بنیادی پہلے آتا ہے وہ یہ ہے، کیا ویسی تربیت کی جس کی تم امید کر رہے ہو؟ جب میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری اولاد اچھی نکلے تو سب سے پہلا سوال میری نفس سے میں کروں، کیا میں ان کی ویسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ اچھی نکلے میرے طرف، میرے معاملات اچھے ہو، اس سے وہ میرے جو ہے میرے بڑھاپے میرا سہارا بنے. اور ہم دیکھتے ہیں والدین تربیت تو نہیں کرتے، اولاد سے گمان اور امیدیں لگاتے اچھی نکل جائے. دیکھیے اگر کوئی اولاد بغیر تربیت کے اچھی نکل جائے تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ چیز ہوتی نہیں عموماً. اس لیے تو شریعت نے ماں کو یہ کہا کہ گھر میں رہے، عورت گھر میں رہے اور اولاد کی تربیت کرے. یہ ہوتی نہیں عموماً، نکل جائے ایک الگ بات ہے. تو ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے آج کے سماج میں، اور پھر یہ امید کرتے یہ اولاد اچھی نکلے، بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ اطاعت کرے، فرما بردار ہو، خدمت کرے، اور اس پہ کچھ محنت نہیں کی جاتی ہے. والدین اپنی راتوں کی نیند جاگ کر جو ہے پسند نہیں کرتے کہ اولاد کی وہ جو خدمت کرے بچپنے کی وہ بلٹا کر جو ہے ان کی خدمت کرے.
نہ اس کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں، نہ اسکول اور اس کے کالج پر دھیان دیتے ہیں، نہ اس کی تعلیم کی طرف، نہ اس کے کسی چیز پہ توجہ دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں یہ پورے میرے حق ادا کرے جبکہ میں ان کے کوئی حقوق ادا نہ کروں. اگر کوئی والدین بچوں کی تربیت نہ کرے اور یہ امید کرے کہ ان کے بچے اچھے نکلے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مالی اپنے کھیت میں کبھی جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب اچھی فصل ہو یا اس کا باغ خوب خوبصورت دکھے، یا ایک کسان اپنے کھیت میں کھیتی میں جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب غلہ نکلے، خوب اناج اگے اور خوب فائدہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے جو ہے اچھے ماحول میں رہے، اگر ہمارے بچے اچھا سلوک ہم سے کرے، اطاعت اور فرمانبرداری کرے، ان کی وجہ سے دنیا آخرت میں ہمارا نام ہو، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑیں گی. یاد رکھیں. اور آج جہاں جو بچے ہیں وہ کل والدین ہیں، تو وہ نہیں سمجھے کہ میں جب والدین کو کچھ تنبیہ کروں گا اس اپنے درس میں تو دیکھو والدین ہمارے ساتھ غلط کر رہے، ہم کو حق برا کر. نہیں، آج اگر تم ان کے ساتھ برا کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا کریں گی. یہ معاملات بہت جلدی دہرائے جانے والے ہیں، وقت جلدی سے واپس آنے والا. وہیں جہاں اگر کوئی ایک بچہ یہ سوچے کہ بچوں کی حقوق تو یہ ہے، میرے باپ نے میرے سے کیا کیا، مجھے کیا دیا، اور ان کا حق نہ دے اس کے بدلے میں، تو یاد رکھیں تمہاری اولاد تمہارا حق نہیں دیں گی. جو ہوا سو ہوا. ہم کو اس کے بعد اس کی کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی ہم بہترین تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں. اور بہرحال انشاءاللہ اس کے لیے چند اصول آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے اس ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو ہو. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور بالخصوص عورتیں اس کو بغور سنیں، اس لیے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی شوہر کا رہا، کما کے لانے کا معاملہ بھی شوہر کا رہا، اور نماز روزہ بھی اور زکوٰۃ اور حج بھی اگر شوہر کر لے تو میری طرف سے وہ ہو جائیں گا، میرا دین میں کوئی حصہ اور پارٹ ہی نہیں ہے، بس جو کچھ شوہر کر لے وہ ہو جاتا ہے. ارے صدقہ دیجیے، ارے ہمارے شوہر دیتے ہیں نا، شوہر اپنا دیتا ہے آپ اپنا دیجیے. ارے جو ہے نمازیں پڑھیے، ارے ہمارے شوہر بڑے نمازی ہے تو ان کی نماز سے آپ کو کیا فرق ہونے والا ہے، کیا ان کی نماز آپ کو ٹرانسفر ہوں گی؟ ارے نیکی کیجیے، ارے ہمارے گھر میں بہت لوگ نیکی کرتے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں تو ان کی نیکیاں آپ کو کام نہیں آنے والی، آپ کو اور ہم کو اپنی نیکیاں کرنا ہے. تو عورتیں بہت سی بار اس معاملے میں جس ہاتھ بالکل کھینچ لیتی اور کہتی ہے ہمارا کیا معاملہ. تو یاد رکھیے اولاد کی تربیت سب سے پہلا ذمہ عورت کا ہی ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پہ سخت قسم کے فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کو ٹالتے نہیں ہیں اور ان کا رب جو ان سے کہتا ہے کر گزرتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک شخص کو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بچانا اس پر فرض کیا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب آپ کہیں گے یہاں تو شوہر کو حکم ہے، بیوی بچوں کو بچاؤ، اہل کو بچاؤ، لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں اور کی اور کہا، الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی. متفق علیہ روایت ہے، یہ لمبی حدیث ہے. خبردار ہو جاؤ، سن لو، میری بات پر کان دھر دو، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی پوچھوں گی. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے ذمہ داری سے پوچھوں گی. تم میں سے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت نگہبانی کی چیزوں کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں بس امام سے پوچھوں گی اس کے ماتحت رعایا کی. یہاں امام سے مراد حاکم، خلیفہ، قاضی اور خود امام بھی ہیں. ان سے پوچھوں گی ان کے ماتحت رعایا کی. پھر فرمایا اور ایک مرد سے پوچھوں گی اس کے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، اس سے پوچھوں گی اس چیز کے تعلق سے جو اس کے ماتحت تھا. اور فرمایا اور غلام چوتھا، اس سے اس کے آقا کے مال کی پوچھوں گی. یہ ایک انسان ہے جو غلام سے کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں، اس دکان کو دیکھو، اس مکان کو دیکھو، خیال رکھنا. اس سے اس مال کی پوچھوں گی کہ کیا کیا جب اس کا آقا موجود نہیں تھا. پھر فرمایا آخر میں الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اس سے اس کے ماتحت چیزوں کی پوچھوں گی. خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے نگہبان کی چیز کی پوچھوں گی. خبردار تم میں سے ہر شخص جو ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی. تو عورت سے کیا پوچھ ہونے والی ہے؟ شوہر کے گھر والے اور اس کے بچوں کی پوچھ ہونے والی. مرد سے کس کی پوچھوں گی؟ اس کے ماتحت جو لوگ تھے. غلام سے کس کی پوچھوں گی؟ آقا کے مال کی. اسی طرح جو ہے ایک خلیفہ کی اور ایک حاکم سے پوچھوں گی اس کے ماتحت رعایا کی، کیا اس نے کیا. ہم سب ذمہ دار ہیں، یاد رکھیے، مرد ہو یا عورتیں ہوں سب ذمہ دار ہیں، اور ہم کو ہماری ذمہ داری کا جواب روز قیامت دینا ہے. تو اولاد بھی یاد رکھیے ایک نعمت ہے اور یہ ایک ذمہ داری، عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں دی. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جو بچوں کا حال ہے وہ کیا ہے. بہرحال آپ سب جانتے ہیں ان کی زندگی جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ صبح جو ہی ان کی آنکھ کھلی ان کی ماں چاہتی ہے کہ گھر سے فوراً دفع ہو جائے اور منہ دھلا کر سڑک کے باہر دروازہ کھول کر چھوڑ دیتی ہے. یہ دن بھر کھیلتے ہیں، بس اسکول کا وقت ہوا، آواز دیا بیٹے گھر میں آ جاؤ، بچہ گھر میں آیا، منہ دھلایا، اسکول بھیج دیا.
اسکول سے جو ہی واپس آئے وہ ماں چاہتی ہے کہ کیوں مصیبت آئی اسکول کیوں نہ رات بھر چلتے رہو دن بھر چلتے رہا. پھر وہ آتے ہی فوراً لیا ان کو کھانا وانا کھلایا اور کہ جاؤ پڑوس میں کھیلو, ان کے پاس ٹی وی دیکھو, ان کے پاس گھوم کے آؤ, اور خود اطمینان سے اپنی زندگی ناول, شمارے, اخبارات, ٹی وی, سنیما, ویڈیو دیکھتے بس گزار رہی ہے. بچہ باہر جا کر تماشے, تکلیف, انسانیت کو تکلیف, راستوں کو خراب کر رہے ہیں, لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, اور جو کچھ سڑک پر سیکھیں گے وہی ان کی زندگی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان بچوں کی اللہ کے چن کو چھوڑ کر مثال ایسی ہے جیسے جنگلی جھاڑ جو کبھی آ گیا تو آ جاتا ہے, اس کے لیے کبھی کوشش, اس کی نشر و نما کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی ہے. ایک جنگلی جھاڑ کو دیکھیے, آ گیا تو آ گیا, بڑھ گیا تو بڑھ گیا, بکری نے کھا گئی تو کھا گئی, توڑ دیا تو توڑ دیا گیا. لیکن یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے جب لگایا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کب اس کا جو ہے پودا باہر نکلے گا, پھر کب اس کی میں حفاظت کروں, اور اس کو مرغیوں سے اور بکریوں سے اور تمام چیزوں انسانوں سے حفاظت کروں. پھر یہ جب بڑا ہو جائے گا اس کی کٹنگ کروں, اس کے پھل وقت سے اگر پہلے آ جائے تو اس کو چھاڑ دوں, اگر زیادہ بڑا ہو جائے بارش میں تو کم کر دوں, کوئی طوفان آندھی آئے تو اس کو اپنا سہارا دوں. یہ وہ جھاڑ نہیں ہے, یہ جنگلی جھاڑ ہے. کبھی اچھے اگ گئے تو اگ گئے, ورنہ جل گئے تو جل گئے, خراب ہو گئے تو ہو گئے, فتنے اور فساد میں مچ گئے تو مچ گئے, یا خراب. بس یہی معاملہ ہے امت مسلمہ کے بچوں کا. تربیت پر کوئی دھیان نہیں, کوئی کوشش نہیں. اور یہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی پہلی سیڑھی بھول گئے کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے. اگر وہ سیڑھی یاد رکھے تو انشاءاللہ العزیز تربیت کے تمام مرحلے آسان ہوں گے. انشاءاللہ جب تفصیلات رکھوں گا یہ بات رہوں. آئیے بخاری کی حدیث سن لیجئے ذمہ داری کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے, بال بچے دیتا ہے, بیویاں دیتا ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے, اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے اس کو صحیح نگرانی نہیں کرتا, پھر وہ انسان ان کو نصیحت کر کے اور ان کو سمجھا کر ان کو ادب اور اخلاق نہیں سکھاتا, ان کی نگرانی نہیں کرتا, ان کو ٹوکتا اور ڈانٹتا نہیں ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے, بیوی بچے دیتا ہے ماتحت, اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتے, تربیت نہیں کرتے, ان کو جو ہے ادب اور اخلاق نہیں سکھاتے, تو روز قیامت ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جبکہ ترمذی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت اندر تک جہنم کے حصے میں آتی رہیں گی, یہ اتنے اندر ڈالا جائیں گا. کہ تو اللہ نے رعیت دی تھی, ذمہ داری دی تھی, کیا کیا؟ نہ عورتوں نے اپنی ذمہ داری جانی, ماؤں نے, نہ باپ نے اپنی ذمہ داری جانی کہ کیا ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی طرف. ٹھیک اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ بولا کرتے تھے, اور ان کا ایک قول ہے کہ اپنے بیٹے اور اولاد کو با ادب بناؤ. کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بالخصوص اور اپنی اولاد کو با ادب بناؤ. اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں تو با ادب ہوتی ہی تھی. عموماً جو بگڑنے کے جو کہیں امکانات تھے وہ لڑکوں کے تھے, چونکہ باہر نکلتے تھے. عورتیں تو گھر میں ہوتی, تعلیم, تربیت, قرآن اور یہ تو بہرحال ان کا بچپن میں ہی ہو جاتا. نکاح سے پہلے تو وہ ایک قسم کا جو علم حاصل کر کے عالماؤں جیسی ہو جاتی تھی. لیکن جہاں تھوڑا بگڑنے کا اندیشہ تھا لڑکوں کا تھا جو گھر سے نکلتے تھے, تو کہا اپنے اولاد کو, اپنے بیٹے کو بالخصوص باادب بناؤ. اس کے لیے تم اس کے بارے میں پوچھا جائے, اس لیے کہ تمہیں اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گا. اس کو باادب بناؤ, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, اسے کیا سکھایا, اور کتنا مؤدب بنایا, کتنا ادب والا بنایا. اور بیٹے سے تمہارے اطاعت کے تعلق سے پوچھا جائے گا, مطلب تم سے تمہارے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا کیا سکھایا, کیا اخلاق دیا, کتنا مؤدب بنایا, ادب والا, کتنا اخلاق والا بنایا. اور بچوں سے باپ اور ماں باپ کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. تو یہاں دونوں ہی باتیں آپ نے بیان کی, اولاد کی تربیت کرو, ان کی پوچھوں گی. میں یوں کہوں گا اس بات کو کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو تو آخر میں ان سے اچھا بدلہ پاؤ. اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. بچوں کی تربیت میں ماں باپ نے اپنے آپ کو جو ہے صبر کیا, تحمل کیا, ایثار کیا, قربانی کی, سب کچھ کیا. دیکھیے پھر ان کی اولاد بھی ان کے لیے سب کچھ کرنے کو پھر تیار ہے. ماں باپ نے اپنے آپ کو ادھر رکھا, بیمار ہے تو روتا ہے تو رونے دو, اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو جانے دو, پڑھنے میں اسی کوئی محنت نہیں کی, اسی تکلیفوں میں اس کے ساتھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد یاد رکھیے یہ بھی جب بڑا ہوگا اور آپ اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بھی وہی سلوک کرے گا کہ جب میں بیمار ہوتا تم مجھے چھوڑتے تو میں تمہاری آج اطاعت نہیں کروں گا. گو میں کہوں گا اولاد سے کہ ایسا نہ کرے, لیکن یاد رکھیے یہ فطری چیزیں ہونے ہی والی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا اصول رکھیے اپنے ساتھ. ہم ان کے اوپر ایثار, قربانی, جذبہ اور خرچ کریں گے, محنت کریں گے تو یہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو ادب سکھلاؤ, مؤدب کرو, اس لیے کہ تم سے سوال ہونے والا ہے تم نے کیا سکھایا. آئیے آج دیکھتے ہیں اس ماحول میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مؤدب بنا رہے ہیں, ادب والا, اخلاق والا بناتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں. جو کچھ معاملہ ہے ہمارے والدین کا وہ یہ ہے کہ بس اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھو صبح میں کچھ نہیں بولا میرا آفس ہے, کچھ کیا بچے نے شاید, بیوی بول رہی سمجھاؤ میرا آفس ہے, ٹھیک. دوپہر میں کچھ بولو اس لیے کہ میں کھانے کو صرف آیا ہوں, باقی سب باتیں دیکھیں گے. شام میں کچھ مت بولو, میرے کو دوستوں میں جانا, موڈ خراب ہو جاتا ہے میرا, میں ہوٹل اور ٹھیلوں اور میلوں پر اور نکڑوں اور چوراہوں پہ کھڑے رہنے میں, اور اس کے بعد میں 12 بجے گھر میں آؤں گا, اب وہ بیوی کیا بولیں گی, سو گئی. پھر صبح دیکھو میرے کو کچھ مت بولو, صبح کا لگا رہے تمہیں کو جانا ہے. تو کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے پوچھ نہیں کریں گے کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے محنت؟ اور ماؤں کا بھی آج وہی حال ہے کہ وہ اپنی کوئی محنت کرنا نہیں چاہتی, کوئی قربانی نہیں دینا چاہتی اولاد کے لیے.
حتیٰ کہ اگر اولاد بیمار ہے اور ایک دعوت آئی تو وہ دعوت میں پہلے جائیں گی, بیمار اولاد کو چھوڑیں گی, تو کیا امید کرتے یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ رہیں گی؟ یہ کہیں گی ہم بچپن میں چھوٹے تھے, تڑپتے تھے, تکلیف میں تھے, بخار میں تھے, تو یہ ہمارے والدین ہم کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے, تو ہم کیوں آج ان کی اطاعت کریں, فرمانبرداری کریں, ان کے بڑھاپے میں کیوں ان کی جو ہے ہم اطاعت کریں؟ یہ ہونے والا یاد رکھیں. اسحاق دے اور اسحاق لے کا معاملہ ہمیشہ رکھیں. تربیت کا فائدہ کیا ہو یاد رکھیں. تربیت کے کئی فائدے ہیں, اچھی تربیت کے دنیا اور اخروی کئی فائدے. آئیے مثالیں دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ واقعہ فرمایا. واقعہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ السلام ایک مقام سے گزرنے لگے. وہاں ایک بستی میں گئے اور جہاں ایک دیوار تھی, آپ نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا, انہوں نے انکار کر دیا, لیکن وہ دیوار گر رہی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سدھار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے خضر, اس بستی والوں نے تو ہم کو کھانے کو تک نہیں دیا اور تم ان کی دیوار سدھار کر دے رہے ہو. ٹھیک. اس کے بعد بہرحال خضر علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پورے واقعہ ہونے کے بعد کہا میں نے ایسا کیوں کیا, اس کی تعویل دی اور بتایا کہ یہ 2 یتیموں کا مال اس کے نیچے ان کے والدین نے دفن کیا تھا. 2 یتیم ہیں جن کا مال دفن ہے. تیرے رب نے یہ چاہا کہ جب وہ یتیم اپنی طاقت اور جو ہے شباب اور جوانی کو پہنچ جائے تب ان کو یہ مال نکال کر دیں, لہٰذا مجھے حکم, میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ یتیموں کے والدین سے مراد بالکل ان کے حقیقی والدین نہیں تھے, بلکہ کچھ سلف کے اقوال و نقل کرتے ہیں کہ 7 پشت پہلے کچھ نیک لوگ گزرے جنہوں نے یہ کام کیا تھا, ان کا بدلہ اللہ اس اولاد کو دے رہا ہے اس 7 پیڑھیوں کے بعد. تو اچھی اولاد کی تربیت ہم کریں گے تو آپ بولیں گے تو والدین کا ہے, اچھے والدین تھے تو 7 پیڑھی بعد فائدہ ہوا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تربیت جب دیں گے تو یہی بچے والدین بننے والے ہیں. یہ کیوں ہم بھول جا رہے ہیں؟ یہی بچوں کی اچھی تربیت ہوں گی تو یہ والدین بنیں گے, اور جب یہ اچھا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلی 7 پیڑھیوں تک ان کی برکتیں اور فائدے, ان کو فائدہ اور ان کو جو اٹھانے کو موقع ملے. جس طرح سے اس واقعے میں 7 پشت بعد بھی ان بچوں کو اپنے نیک والدین کی وجہ سے, نیک لوگوں کی وجہ سے فائدہ ہوا, اور ظاہر سی بات ہے وہ نیک اس لیے ہوں گے کہ ان کے والدین نے ویسی تربیت کی ہوں گی. تو یہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا ہی معاملہ ہے بالکل. کہیں بھی کوئی کہے میرے والدین مجھے حق نہیں دیتے تو میں ان کا نہ دوں, تو یاد رکھو پھر تم والد بننے والے تمہارے بچے حق نہیں دیں گے. تو دو, تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے بہرحال یہ, تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں. اسی طرح نیک اولاد ایصال ثواب ہے. جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں, جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. بیٹے مرنے کے بعد میرے طرف سے 100 رکعت نماز پڑھنا نہیں ملتی, میرے مرنے کے بعد 100 قرآن میرے کو بخشنا نہیں ملتے, میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کرنا نہیں ملتا. یہ جو کچھ ملتا ہے بہت تھوڑی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مرنے کے بعد ایک میت کو کیا ملتا ہے, ایصال کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا نافع علم, جو اچھا علم چھوڑ کر گیا, کار خیر جو اچھے کام کر کے گیا, اور اولد صالح یدعو له, نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرے. تو یہ ہے ایصال. اس ایصال کو تو بھول گئے اور نہ جانے کتنے غیر شرعی ایصال ہم نے نکال لی. آئیے دوسری روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جنت میں جب آدمی چلے جاتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. ایک آدمی جب جنت میں چلا جاتا ہے کبھی کبھار اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, تو وہ آدمی پوچھتا ہے اللہ سے, اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا جبکہ میرا نام عمل تو بند ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت اس کو جواب دیں گا, اس آدمی کو کہیں گا یہ تیرے لڑکے نے تیرے دعائیں مغفرت کی تھی جس کی وجہ سے تیرے جو نیکیاں ملے تیرے درجات بلند کر دیے گئے. دیکھ رہے ہیں آپ, نیک اولاد مرنے کے بعد اگر دعا کریں گی تو والدین کے درجے وہاں بلند ہوں گے, جبکہ والد پوچھیں گا کہ میرے درجے کیوں بلند کیے گئے, میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی, اب تو نیکی کا معاملہ بند ہو گیا. اس سے کہا جائیں گے تیری نیک اولاد ہے جو تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو نیک اولاد ایصال ہے, ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. یہ آپ کے لیے مغفرت کرے تو یہ مغفرت قبول کی جاتی ہے, ہمارے درجے بلند کیے جائیں گے ان کی وجہ سے. اب ان پر محنت نہیں ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اولاد دعائیں کریں گی؟ وہ اولاد کیوں دعائیں کریں گے جس پر والدین نے قربانیاں نہ دی ہو, ایثار نہ دیا, ان کے لیے کچھ کام کیا نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اگر ہم لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے, مرد اور خواتین دونوں ہی, بیوی اور شوہر دونوں ہی, اور اس کے وجہ سے اگر اولاد بگڑ جائے تو یاد رکھیے یہی اولاد عذاب جاریہ بن جاتی ہے. اگر ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اولاد جاہل, شریعت سے لاعلم, ناواقفیت, جھوٹا اور لٹیرا اور اسی طرح گناہوں میں ملوث انسان نکلا, تو یاد رکھیے اگر یہ والدین کی نہ تربیت کرنے کا نتیجہ تھا یا لاپرواہی کا نتیجہ تھا تو یہی اولاد والدین کے لیے عذاب جاریہ بنیں گی. ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام عمل میں اس کا عذاب لکھے جائیں گے, چونکہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ اولاد بگڑی ہے. تو یاد رکھیے ذمہ داری کو سمجھیے, اس ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر جگائیے کہ اولاد ذمہ داری اور مجھے اس کی طرف کرنا ہے. جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ بھی اس احساس کو جگائے کہ جب نکاح ہوگا تو میں نے کیا تیاری اس کے لیے کی ہے. آئیے اب اولاد کی تربیت کیسے کریں, کیا اس کے لیے اصول اپنائیں, کون سے سٹیپس لیں, کیا ہم پوائنٹس نکات کو دھیان میں رکھیں. آئیے چند نکات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں, اور چند باتیں انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کہاں سے اولاد کی تربیت میں بات آ گئی.
لیکن یہ سیدھے تعلق رکھیں گی اولاد کی تربیت سے. ایک شخص تھے, وہ ایک عالم کے پاس گئے اور پوچھا میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت کے تعلق سے میں بڑا پریشان ہوں. تو اس عالم نے کہا کیا عمر ہے تیرے بچے کی؟ تو کہا 4 یا 5 مہینے. تو کہا اس کی تربیت کا وقت تو چلا گیا. تو آدمی پریشان ہو گیا, 4 اور 5 مہینے کی بچے کے تعلق سے شیخ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے اس کی تربیت کا وقت چلا گیا. تو کہا ہاں اس کی تربیت کا وقت چلا گیا. تو اس نے کہا پھر کہاں سے شروع کروں تربیت؟ تو پھر انہوں نے ایک چیز بتائی جو کہ میرا بھی پہلا نقطہ ہے. سب سے پہلے بچے کی تربیت میں جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہوگا, اس کے لیے اچھی ماں چن کر لائیں گے. 4-5 مہینہ بولے تو اس کا تربیت کا وقت چلا گیا. اب تو جو تھا اور جو بچا ہے بس وہی ہونے والا ہے. تربیت تو اس کی تب ہوگی جب اصل پہ جائیں گے, اور وہ ہے اچھی ماں کا انتخاب. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کے والد نے اس کو گھسیٹ کے لایا, نوجوان کو کہا اے امیر المومنین یہ بچہ میری باتیں نہیں سنتا ہے. تو کہا کیوں بات نہیں سنتے ہو اپنے والد کی؟ تو کہا امیر المومنین پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اولاد کی حق کیا ہے؟ تو کہا دیکھو اولاد کا حق یہ ہے, سب سے پہلا حق دیکھیں امیر المومنین بتاتے ہیں اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اس کی تربیت میں اس لیے میں نے پہلا پوائنٹ رکھا اس کو, اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو, یہ پہلا حق ہے اولاد کا, اور یہ پہلا اسٹیپ ہے تربیت میں, اور پہلا نکات اور پہلا پوائنٹ ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے اچھی ماؤں کا انتخاب کرے, اچھی لڑکیوں کا انتخاب کرے, اچھی بہوؤں کا انتخاب کرے, اچھے داماد کا. ظاہر سی بات ہے 2 طرفہ ہی بات ہے, یہ دونوں طرف ہے. تو لڑکیاں کہیں گی بھائی ہمارا کیا, ظاہر سی بات ہے جو لڑکا اپنے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی تو اچھا ہوگا, آپ اس میں بھی تو اچھائیاں دیکھیں گے. یہ نہیں کہ وہ تو نمازی نہیں اور چاہتا ہے لڑکی نمازی ہو, تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی بھی کہیں گے آپ سے میں نکاح کیوں کروں, آپ خود نمازی نہیں, اور وہ گھر والے کیوں دیں گے ایسے لڑکے کو. تو اچھی ماں کا انتخاب فرسٹ سٹیپ ہے. امیر المومنین نے کہا اچھی ماں اس کے لیے چنے, یہ اس کا پہلا حق ہے, یہ حق بھی ہے اور یہ اس کی تربیت کا پہلا سٹیپ بھی ہے, یاد رکھیے. تو آپ جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت درست ہو تو سب سے پہلے نکاح سے پہلے گھر کے ذمہ دار, بچی کے لیے اچھا داماد, اپنے لیے اچھا داماد, بچی کے لیے اچھا شوہر مطلب, اور اپنے لیے اچھی بہو, اور ایک شخص اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرے, دیندار ہو. دینداری کو اس معاملے میں جو ہے پیمانہ بنائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا ولی مالیہ, اس کے مال کی وجہ سے پیسہ, ولی جمالیہ, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور تیسرا اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے, اور چوتھا فرمایا اس کے دین کی وجہ سے. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو. مطلب ایسا نہ کرو گے تو تم بددعا کے مستحق ہے میرے کہ تمہارے ہاتھ مٹی پڑے, تم دینداری کو لازم جانو. مطلب ایسا نہ کرو کہ تم مال اور حسن جمال اور خوبصورتی اور حسب نسب ننیال ددیال دیکھ کر نکاح کر لو اور دینداری نہ دیکھو. دینداری اول بنائیے, اس لیے کہ یہ اولاد کی تربیت میں پہلا سٹیپ, پہلا قدم, فرسٹ جو ہے اس کو بولیں گے پہلی سیڑھی ہے, یاد رکھیں کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے ایک جو ہے بچے کی تربیت میں, یہ پہلا سٹیپ. آئیے اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت مسلم کی روایت میں پھر آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح, یہ دنیا تمام کی تمام خیر کی چیز ہے, کمانے کی چیز ہے, جمع کرنے کی چیز ہے, اور اس میں سب سے خیر جو چیز ہے وہ ہے المرأة الصالح, نیک لڑکی, نیک عورت. دنیا تمام کی تمام متاع ہے, جمع کرنے کی چیز ہے, اور سب سے بہترین چیز جو جمع کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالح, نیک عورت, نیک بیوی. تو نیک بیوی یہ یاد رکھیے, نیک عورت کا انتخاب, اچھی ماں کا انتخاب, یہ سب سے پہلا حق بچوں کا بھی ہے, اور یہ جو اچھے نکاح کے لیے ضروری بھی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے, اچھائی کی علامت ہے, خوش نصیبی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ تو پہلا کہا نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا آپ نے کشادہ مکان, کہ اللہ کسی کو اچھا گھر دے. تیسرا فرماتے ہیں کہ اچھا پڑوس, یہ بھی نیک بختی اور اچھائی کی علامت ہے. اور چوتھا فرماتے ہیں بہترین سواری, اچھی سواری اللہ کسی کو دے دے, یہ خوش بختی کی علامت ہے, اچھائی کی علامت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے, بدقسمتی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا؟ تو فرمایا سب سے پہلے بری بیوی, بری عورت, خراب بیوی تمہارا نکاح میں آ گئی, یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا تنگ مکان, چھوٹا گھر مل جاتا ہو, جس کو بڑا ملے تو خوش بختی ہے, لیکن چھوٹا ہے یہ تنگ بختی ہے اس کے لیے. تیسرا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے برا پڑوسی, خراب پڑوسی مل گیا آپ, یہ بھی جو بدبختی کی علامت ہے. اور چوتھا فرمایا سست سواری, جو سواری تیز نہ چلے, خراب ہو, یہ بدبختی کی علامت ہے. تو نیک بختی میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں گنوائی. اچھی عورت سب سے پہلے, کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کوئی کمانے کی ہے تو وہ ہے نیک عورت, نیک بیوی کسی کو مل جائے. تو پہلا سٹیپ جو ہم لیں گے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, نیک بیوی کا انتخاب پہلا. آئیے دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ جب ہم نے نکاح کر لیا تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نکاح کا ظاہر نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ اولاد. نکاح کا نتیجہ رزلٹ اولاد ہوتی ہے. تو اللہ سے نیک اولاد طلب کرے, یہ دوسرا تربیت کا سٹیپ ہے. آپ بولیں گے تربیت سے اس کا کیا تعلق ہے, ابھی تو بچہ ہوا ہی نہیں ہے. ہونے سے پہلے تو آپ کو تیاریاں کرنا ہے اس کے لیے سب, ہونے کے بعد تو پھر جو ہوگا اس کی تربیت ہوں گی. اس سے پہلے کی تیاریاں یہ ہیں, نیک بیوی کا انتخاب کیا, اب دعائیں کریں.
کہ اللہ نیک اولاد دے، صالح اولاد دے، ٹھیک ہے، یہ دعائیں کریں. ہم دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد اگر کسی کو 1-2 سال اولاد نہ ہو تو بس روم راٹ مچ جاتا ہے خاندان میں، اور شرک اور بدعت ایسی سی کی جاتی ہے، یہاں سے نیمو لا کے کاٹو، وہاں سے تعویذ لا کے چھپاؤ، یہاں سے جو ہے کیلے گاڑو، وہاں سے فلاں کرو، یہ جگہ آستانے کا چکر مارو، وہاں کا پتھر پیس کے کھاؤ، یہاں شکر ڈال کے چاٹو، وہاں گلے میں یہ ڈال لو، یہاں لٹک جاؤ، وہاں کود جاؤ، وہاں بھاگ جاؤ، یہاں دفناؤ، وہاں دیکھیے ابھی سب ہوتا ہے معاشرے میں. پہلی چیز یاد رکھیے سب سے پہلے یہ درست نہیں ہے جیسا عموماً ہوتا ہے کہ کسی کا نکاح ہو گیا اور اللہ کی مرضی جب چاہے اولاد دیں. عورتیں بالخصوص گھر کی یا جان پہچان کی، کیا چل رہا سب خیریت سے تو ہے نا، کوئی خوشخبری، وہ اپنے آپ میں بیچاری پہلے پریشان ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے ابھی اور کیا مسئلہ ہے نہیں معلوم، اب ان کے تانے شروع ہو جاتے، کوئی خوشخبری ہے، اب کیا بولے وہ، آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ اب کیا بولے بیچاری وہ، ٹھیک ہے. کوئی دوسرا ملا، بہت دن ہو گئے نا اب تک کیوں نہیں، ارے اس کیا کمپنی ہے اس کے ہاتھ میں کہ پروڈکٹ ڈالا جائے تو بن کر مینوفیکچر ہو کے ہی نکلے، ان کے کیا پلانس ہے، ان کے کیا ارادے ہو، میاں بیوی کیا چاہتے ہیں ہم کو کیا معلوم، آپ کیوں عمل دخل کر رہے ہیں ان کی زندگی میں. سب سے پہلے درست نہیں. ہاں پوچھنے کا کس کو ہے، ہاں اس کی ساس پوچھ لے، لڑکی کی ماں پوچھی کیا مسئلہ ہے بھائی، وہ کہے بھائی ٹھیک ہے ہوں گی اللہ دیں گا، لیکن دنیا پوری لگی پیچھے ان کو تو اولاد نہیں ہو رہی. اب تم کیا کرو، دیکھو ہاں جاؤ، ہاں ایک پتھر ہے اس کو رگڑ لیے تو اولاد ہو جاتی، ایک جھاڑ ہے اس سے پیٹ رگڑو تو اس سے جو ہے تم کو اولاد ہو جائیں گی، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں کا پھل کھا لو تو اولاد ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یہ بڑے بڑے جو سینٹرز کھلے ہیں جو اولاد جن کو نہیں ہوتی ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ ہو رہا ہے، ان کو آپ وہ پھل کیوں نہیں لے جا کے دیتے کہ وہاں کہیں کو اتنے سینٹر ہزاروں لاکھوں خرچ کرے پھل کھلاؤ اولاد ہو جائیں گی. شرک شروع ہو جاتا ہے جو ہی اولاد نہیں ہوتی ہے بس، تو کوئی پوچھے نا سب سے پہلے. اور اس طرح کی رائے تو کم از کم نہ جو شرک اور بدعت پر شامل ہو، شرک کرو، ارے اللہ دیں گا، یہ نعمت ہے، اللہ اولاد نعمت ہے، اس کی مرضی. اور اللہ رب نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے. تو کتنے بکرے اور مرغے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کہیں بھی جانے رگڑنے اور کھانے اور چھونے اور چاٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اچھی اولاد کے لیے دعائیں کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی. اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قرآن میں بیان کیا اور سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت میں 100 میں فرمایا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. یہ نہیں کہا اے اللہ چاند جیسا بیٹا دے، چاندنی جیسی بیٹی دے، نہیں، نیک دے، کالا ہو گورا ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، مکمل جسم کے ساتھ ہو، معذور ہو، نیک ہونا مجھے بس. رب حب لی من الصالحین، لڑکی بھی ہو تو صالح چاہیے، لڑکا بھی ہو تو صالح چاہیے، کالا بھی ہو تو صالح ہو، گورا بھی ہو تو صالح ہو، مکمل پیدا ہو تو بھی صالح ہو، اور اگر کوئی معذوری بھی ہو اس میں تو صالح ہو، بس نیک ہو، میرے لیے شرط ہے. رب حب لی من الصالحین. عورتیں بہت سی بار دعائیں دیتی ہے لڑکیوں کو، عورتوں کو، اللہ تم کو بیٹا دے، ایسی دعا مت دیجیے. اللہ تم کو نیک اولاد دے، جو بھی دے نیک اولاد دے. کیوں آپ چاہتے ہیں بری لڑکیاں آپ کو ہونا اور نیک بیٹے ہونا خالی؟ اچھا لڑکا دے، خوبصورت، کیونکہ آپ کو بدصورت لڑکی چاہیے کیا پھر؟ نہیں، تو نیک اولاد کی دعا کیجیے. ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما. یہ والدین دعا کرے، یہ چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ بھاگتے اور کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا جو آپ اولاد کے تعلق سے کرتے تھے، جس کو سورہ ابراہیم آیت میں 140 میں اللہ نے فرمایا، دہرایا اور کہا، وہ دعا کرتے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری ذریت، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو کیا دعا کر رہے ہیں، مجھے بھی نمازی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. تو یہ دعائیں اولاد کے لیے کیجیے. اے اللہ نیک اولاد دے، نمازی اولاد دے، ایسی اولاد دے جو دنیا کے اندر فائدے مند ہو میرے لیے اور آخرت کے لیے فائدہ ہو، دنیا کے لیے نفع ہو. یہ دعائیں تو ہم کہاں کرتے ہیں. اے اللہ خوبصورت لڑکا دے، اے اللہ مالدار ہو. یہ دعا ٹھیک ہے، مالداری الگ چیز، اصل دینداری ہے، یاد رکھیے. اس کے ساتھ مال، اس کے ساتھ سب چلیں گا. دینداری کی دعا کیجیے، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری ذریت اولاد کو بھی نمازی بنا. اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے اور فرمایا، زکریا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 338 میں انہوں نے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے اللہ میری ذریت، میری اولاد میں مجھے نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما، میری ذریت کو اچھا رکھ، مجھے نیک اولاد دے فرما. انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو یہ دعائیں کرنا چاہیے. اب آپ نے دعائیں کی اللہ سے، اللہ نے اولاد عطا کر دیا آپ کو. اب لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یاد رکھیے دونوں کو قبول کیجیے خوشی سے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جس طرح جہالت میں ہوتا کہ اللہ نے فرمایا جب کسی کو خبر دی جاتی اس کو لڑکی ہوئی ہے، اس کا منہ سیاہ اور کالا ہو جاتا غم سے، پریشانی سے. ایسا نہ ہو، یاد رکھیے. اور افسوس ہے اس امت پر
جس امت کے نبی نے ان کو لڑکیوں کی پیدائش پر، ان کی تربیت پر اور ان کے نکاح پر بشارتیں دی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی کی روایت، جو شخص 3 لڑکیوں کی پیدائش اس کے گھر ہو اور ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، تعلیم و تربیت دے شرعی اعتبار سے، اور ان کا نکاح کر دے اچھی جگہ، وہ جنتی ہے. ایک شخص اٹھا، اللہ کے رسول 2 کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا 2 کے لیے بھی ہے. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر رسول اللہ سے 1 کا بھی پوچھا جاتا تو آپ وہی جواب دیتے کہ ہاں اس کے لیے بھی ہے. تو منہ کالا ہو جاتا ہے ہمارا. رسول اللہ کے دور میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، لوگ ماتم مناتے ہیں لڑکیوں کی پیدائش میں نے دیکھا، لیکن مسلمان یہ کرتا ہے. جبکہ دنیا میں فطرت کیا انسان کی دیکھیے آپ، کیسا لالچی انسان. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرغے چاہیے مرغیاں چاہیے؟ مرغیاں ہونا تو انڈے دیں گی. بھینسیں چاہیے ہیلے چاہیے؟ بھینسیں ہونا ہیلے کیا کام کے. بیل چاہیے یا جو ہے گائے چاہیے؟ تو گائے چاہیے. بکریاں چاہیے بکرے چاہیے؟ تو بکریاں چاہیے. کیوں پھر لڑکیاں کیوں نہیں چاہتی ہو جب دنیا میں جانتے ہو فائدہ صرف مؤنث سے، تم کو مؤنث سے ہو رہا ہے؟ تم بکریاں چاہتے ہو اپنے پالنے کے لیے، بھینسیں اور گائے چاہتے ہو، اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اس سے نسل چلتی انسانی آگے. نہیں وہ نہیں چاہیے ہم کو. اس معاملے میں اتنے میں ایکسیپشن ہے. اور اگر لڑکی ہو جائے تو ساسیں جو ہے اپنی بیٹیوں کو جو ہے بہوؤں کو کوستی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا کیا. یاد رکھیے اس ساس سے میرا سوال ہے، جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارے لیے کیا کیا گیا تھا؟ جو تم لڑکی پیدا ہوئی کیوں نہیں لڑکا بنا لیا اپنے آپ کو؟ نہیں، جب تم اتنا لڑکیوں کو برا سمجھتی ہو تو تم جو خود سانس ایک لڑکی عورت ہو کر ایک عورت کی پیدائش پہ غم کر رہی ہے، سبحان اللہ، اس سے برا تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک عورت ایک عورت کا غم نہ سمجھتے یہ کہ تم نے لڑکی پیدا کر دی. تو میرا سوال ہے اگر آپ کے بس میں تھا تو کیوں نہ اپنے آپ کو لڑکا بنا لیا اور سسر بن کے بیٹھی؟ تم سانس کیوں بنی؟ تم اختیاری مسئلہ ہے. میرے ہاتھ میں کوئی چیز، اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا کوئی چیز. اور اگر کوسنا ہی ہے تم کو، لعنت اور ملامتی کرنا ہے، تو اپنے لڑکے کو کرو، اپنے بیٹے کو کرو. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو کروموزومز کے سیٹ ہوتے ہیں جو ایک ماں سے اور ایک باپ سے نکل کر اس ماں کے رحم میں ملتے ہیں، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر وہ کروموزوم کے سیٹ جو نکلتے ہیں، عورت کے اندر ایکس کروموزومز ہوتے ہیں اور آدمی میں ہوتے ہیں ایکس وائی کروموزومز. تو جب ایکس مرد کا اور ایکس عورت کا مل جاتے ہیں تو بنتی ہے لڑکی. اور عورت کے اندر دونوں ایکس ہوتے ہیں، اس میں وائی نہیں ہوتا ہے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وائی کروموزوم. اگر یہ نکل کے مرد سے عورت میں چلا جائے تو پیدا ہوتا ہے لڑکا. تو جو چیز طے ہو سکتی ہے وہ مرد کی طرف سے ہے. تو اگر کوسنا بھی ہے تو اپنے بیٹے کو کوسو، وہ کیوں نہیں پیدا کر سکا اپنے لیے ایک لڑکا؟ اس لڑکی کو نہیں، اس لیے کہ سائنسی اعتبار سے بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر. سائنسی اعتبار سائنس کہتی ہے اس کے اندر دونوں ایکس کروموزوم ہیں. وہ مرد ہے جس میں سے جو ایک سیٹ نکل کے آتا ہے وہ بناتا ہے لڑکی یا لڑکا. تو اگر کوسنا ہی ہے ساسوں کو تو اپنے بیٹے کو کوسو کہ منہ کالا کر بولنا تیرا لڑکی پیدا کیا تو نے. وہ بیچاری عورت تو صرف ایک کیریئر ہے، اس نے اس کو پالا، نشر و مادی جس میں، اور پیدا ہو گئی. اور اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ٹیکنیکل ایسا ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے مرد ہونا ہے، عورت ڈیسائیڈ کر لو، گورا ہونا کالا ہونا، اودی آنکھ ہونا ہری آنکھ ہونا لال آنکھ ہونا، کھلاڑی ہونا عام آدمی ہونا عالم ہونا، تو کتنا آسان ہو جاتا. پھر اللہ کی ہم کو کیا ضرورت تھی رب کی؟ بس ہم ہی پیدا کر لیتے انسان کو اپنے طرف سے. اللہ کی تقدیر، اس کی مشیت، اس کی مرضیوں کچھ تو سمجھو. ایک شخص تھے جو بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے. ہوا یوں کہ ان کے پڑوس میں بوڑھے جب ہو گئے، وہ ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کے گھر میں وہ شخص کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ایک بار پوچھا کسی سے، ارے کیا بات ہے، کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں آ رہی؟ مر گیا گھر میں، کوئی آواز آنا چاہیے نا. تو اس خاتون نے جو کہ جانتی تھی کہ جو ہے اس شخص کو لڑکیاں پسند نہیں، کہا کہ ان کو کوئی بیٹیاں نہیں تھی. ہمیں تھوڑی روتی ہے مرنے پر، روتا کون ہے؟ بیٹیاں روتی ہیں. آپ دیکھیے بیٹا پڑوس میں سوتا ہے ماں باپ کے، پڑوس کے کمرے میں، اس کو خبر نہیں ماں باپ کی، لیکن وہ بیٹی کہیں دور بیٹھی ہے، اگر دوسرے ملک میں وہاں سے فون کر کے پوچھتی ہے امی خیریت سے تو، ابا خیریت سے تو ہے. پڑوس میں بیٹا سو رہا ہے، وہ پوچھتا نہیں. وہ بہن، وہ بیٹی وہاں سے اس کی جو ہے فکر کرتی ہے. لڑکیوں میں جذبہ یاد رکھی، وہ آپ کے دکھ درد میں ہو سکتا ہے آپ کے بیٹوں سے پہلے آ کر کھڑے ہو جائے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے جہاں آپ کے بیٹے ساتھ چھوڑ دے وہ آپ کے ساتھ وہاں کاندھا دے. آپ یہ ہوتی ہے بیٹیاں، ان کو برا مت سمجھیے. اور کوئی انسان اپنے طرف سے پروڈیوس نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا ان کو. یہ اللہ کی دین ہے، یاد رکھیے. لڑکی دے تو بھی الحمدللہ، لڑکا دے تو بھی الحمدللہ. میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس کو لڑکا ہو تو پیڑے بانٹے اور لڑکی لڈو بانٹ. دونوں کے لیے وہی قیمتی مٹھائی بانٹی ہے جس کی قیمت برابر ہو دونوں. یہ نہیں کہ ناقص مٹھائی لڑکی کے لیے اور اعلیٰ مٹھائی لڑکے، نہیں. یہ بھی آپ نے فرق کیا، اولاد میں ناانصافی کیا آپ نے. اولاد میں ناانصافی کہ ایک پیدا ہوتا مٹھائی اور اس میں قیمتی مٹھائی پیڑے بانٹے جو کہ مہنگے ہوتے ہیں، اور ایک پیدا ہو تو ہلکی مٹھائی لڈو. مٹھائی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ہلکی ناخی سے نہیں. یہ بھی ناانصافی کی آپ نے. اس کا حق تھا کہ اس پہ بھی اگر آپ خوشیاں مناتے بھی ہے تو دونوں پر وہی منائی جائے، وہ بھی برابر ہے. یاد رکھیے یہ بھی ثواب جاری ہے آپ کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو بیٹیاں یاد رکھیں، جو بھی ہو دعا کیجیے. دوسرا اسٹیپ. تیسرا، اولاد کی تربیت میں اب تیسرا کام ہم کیا کریں؟ اس کا عقیقہ کرے 7ویں دن. اس کا بھی تعلق اس کی پرورش سے. یاد رکھیے جب بچوں کو یہ پتا چلیں گے، ان کے ماں باپ اتنے زیادہ حساس تھے دین میں کہ اس نے اچھی بیوی کی تلاش کی، اس کے پیدائش سے پہلے دعائیں کرتے تھے، جب پیدا ہو 7 دن عقیقہ کیا تو یہ بچہ بھی دین کی طرف مائل ہوگا، رغبت پائیں گا. 7ویں دن اس کا عقیقہ کیجیے. اس کا حق بھی ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا اس لڑکے کو کہ پہلا حق تیرا یہ ہے کہ
کہ تیرے لیے اچھی ماں چنی جائے. دوسرا حق یہ ہے تیرا عقیقہ کیا جائے, عقیقہ کرے اس کا 7ویں دن. عقیقہ ہوتا ہے شرعی اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے 7واں دن, سورج کے اعتبار سے بھی نہیں, ٹھیک. اور 6ٹا دن اور 40واں دن منانا شریعت میں درست نہیں, یاد رکھیے. چھلے اور جو ہے چھٹیاں ہم لوگ مناتے ہیں, شریعت نے کہا عقیقہ مناؤ 7ویں دن. لڑکا ہو یا لڑکی ہو عقیقہ مناؤ, لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کرو, لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کرو, ان کے بال ترشواؤ, ایزا دینے والی چیز ان سے دور کرو. بالوں کے وزن کے برابر رسول اللہ جو ہے چاندی تقسیم کیا کرتے غریبوں میں, اور اچھا سا نام رکھتے, لڑکا ہو تو ختنہ کرتے. یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے, دیجیے اس کو. یہ اس کی تربیت میں بھی شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرمایا, ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے. اللہ نے ایک نعمت دی, بچہ گروی ہے اللہ کے پاس, اس کو چھڑائیے, رہتا ہے. اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال منڈوائے جائے. نام رکھیے پیارا سا. اب ہماری تیاری کچھ بھی نہیں ہے اولاد کی پیدائش کے لیے. دیکھیے انسان کو لڑکا ہے لڑکی 2 چیزیں پیدا ہوں گی نا, اس کی تیاری اتنی بھی ہم کوتا ہے, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نام کیا رکھے, نام کیا رکھے. تو 4 سال تک للو, گڈو, پنو, پنٹو, یہ تو نام ہی نہیں طے کیا آپ نے. جبکہ لڑکا ہے لڑکی ہوں گا, کیوں طے نہیں کر سکتے تھا پہلے سے نام کہ بیٹا تمہارے پیدائش سے پہلے ہم نے نام طے کیا تھا. اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا جب ماں باپ کی جستجو اور کوشش وہ سنے گا بڑا ہونے کے بعد کہ میرے ماں باپ نے میری پیدائش سے پہلے میرا نام چن رکھا تھا. 5-7 سال تک تو نام نہیں. اور کبھی کبھار تو یوں ہوتا ہے خود والدین کو بچے کا نام ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسکول میں چلے گا ایڈمیشن کے لیے, نام کیا ہے, تو گھر بیوی سے پوچھتے وہ بچے کا نام کیا ہے اپنے. سبحان اللہ, گھر میں گڈو بولتے تو میں کیا ہوں, ارے بھائی آپ کا بچہ ہے, آپ کا. اگر اتنے ناواقف بہت سی اور والدین سے پوچھے بچہ کون سی کلاس میں, کچھ تو بھی پڑھتا, کہیں تو بھی جاتا, کچھ تو بھی کرتا, کہیں سے تو بھی آتا, بس اپنے کو اتنا معلوم. ارے تمہارا بچہ ہے وہ, اور تم کو یہ نہیں معلوم, جبکہ دنیا کے خسیدے تم کو معلوم, پڑوسی کا یہ ہو گیا, اس کی بیٹی بھاگ گئی, اس کی دکان نہیں چل رہی, اس کا. ارے تمہارا بیٹا کیا تم کو نہیں معلوم, تمہاری بیٹیاں کیا کری تم کو نہیں پتا ہے. ایسے بچے بھی جو ایسے والدین کی کالجی نہیں کرتے جو بچوں کی نہیں کرتے.